کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مبارک سفر کا سفر جاری ہے، اور ہم اس سلسلے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مبارک حاضری کے حوالے سے کچھ محبت بھری، عشق بھری، پیار بھری، الفت بھری، ذوق بھری، شوق بھری، دیوانگی بھری حکایات سنتے ہیں، جس میں عاشقان رسول کی 130 حکایات جو امیر اہل سنت کی تصنیف ہے، اس سے ہم یہ زیادہ تر واقعات بیان کر رہے ہیں۔ موسم حج کا پربہار یہ سما اور ایک تعداد ہے عاشقان رسول کی جو دنیا بھر سے بہت بڑی تعداد میں سفر حج کے تیاری میں مصروف عمل ہے، اور ایک تعداد وہ بھی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ آہ پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ایک آہ، ایک تڑپ، ایک کیفیت کا ایسا اظہار ہو جائے جو قبولیت کی منزل کو پالے، پھر دیکھیے کہ کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جی ہاں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ چوتھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگرائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ عز وجل، میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔
سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی. تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت تو مل چکی تھی. میں بہت شادہ و فرحہ تھا. اچانک یاد آیا کہ میرے پاس زاد راہ یعنی سفر کا خرچ تو ہے نہیں. بس اس خیال کے آتے غمگین ہو گیا. دوسری رات پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں پھر زیارت ہوئی، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا. اسی طرح تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا تم اس سال حج کو چلے جانا. میں نے سوچا اگر مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوتھی بار بھی خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی حالت کے متعلق عرض کر دوں گا کہ آہ پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں. آہ پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں. تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. خیر، چوتھی رات پھر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے غریب خانے پر جلوہ گری فرمائی اور ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا. میں نے دست بستہ عرض کی میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے پاس اخراجات نہیں ہیں. میں آنا چاہتا ہوں، میں چلنا چاہتا ہوں، سعادت پانا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اخراجات نہیں ہیں، کچھ صورت نہیں ہے، کیا کروں؟ ارشاد فرمایا تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہوگی. اتنا فرما کر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا. نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زرہ موجود تھی، بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ کے کرم سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا. یعنی جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. تڑپ یہ ایک موضوع ہے کہ ہم تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے ظاہر مدینہ کو دیکھا ہے، بلکہ مجھے وہ وقت، وہ لمحہ بھولتا نہیں ہے جب امیر اہل سنت نے سفر مدینہ کا قصد کیا تھا، اور ایک انداز تھا، ایک ترکیب تھی. آپ پہنچے تو میں بھی وہاں حاضر تھے ایئرپورٹ پر. ہائرو سوزوکی میں امیر اہل سنت تھے، احرام کی چادریں پہنی ہوئی تھی، اور اندر میں کلام چل رہا تھا. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے.
نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، جرم عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، مجرموں کو شہا بخشواتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، بے کسوں غم زدوں کا تو غم خار ہے، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، آقا ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنائے عطار ہے، یا نبی یہ تمنائے سگ عطار۔ اس کلام کو یہ چل رہا تھا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز میں، اور مجھے وہ کیفیت یاد ہے کہ باپا گاڑی سے اتر نہیں پا رہے تھے، جیسے کہ تڑپتا ہے نا بلکتا ہے، وہ ایک کیفیت تھی۔ اس طرح کی کئی کیفیتیں میں نے امیر اہل سنت کی دیکھی ہیں سفر مدینہ کے لیے، گھر سے نکلتے وقت اور راستے میں وہاں کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو بے قراری ہے نا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس بے قراری کو پانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انتظام نہیں ہے، سفر کی کوئی صورت نہیں ہے، میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں، ان کو بڑا مدینے جانے کا شوق تھا، ان کے اسلامی بھائی وغیرہ جو تھے مدینے کا ان کا سفر تھا، مگر اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ سفر پر جا نہیں پا رہے تھے۔ تو ایک کلام انہوں نے سنا کہ مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا صبا جاتے جاتے، ہاں پیغام لانا میری حاضری کا، برائے کرم مہرباں آتے آتے۔ اس طرح کے دیگر کلام جب انہوں نے سنے، ان کی تڑپ اور بلکنے کا ایک اپنا عالم تھا، اور التجا قبول ہوئی، اور اس طرح ان کے انتظام ہو گئے کہ کچھ کیا عرض کروں، اور ایسی ترکیبیں بنتی ہیں بعض اوقات کہ قافلے والوں کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ بھی آ گئے۔ جو یہ تڑپ اور یہ جو بے قراری ہے نا، اس کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ تو یہ تڑپ اور بے قراری جب کا یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بھی سنایا کہ ان کی تڑپ اور بے قراری کے آرزوئے حرم میں دل بے قرار ہو رہا تھا، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائی یہ مدینے میں، حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ یہ سنیں جو نہیں جا پا رہے، یہ تو ایام ہیں اس طرح کے کلام سننے کا کہ وہ مدینے کی یاد، مدینے کی طرف، یعنی جنہوں نے فارم بھرے ہوئے ہیں، جن کا سفر ہے، وہ اس طرح کا کلام پڑھیں، اس طرح کا کلام سنیں۔ یک واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو کہ خوش الحان نعت خواں کے اس طرح کے کلام سننے سے مقتود المدینہ سے الحمدللہ آپ کو یہ کیسٹیں اس طرح کے کلام مل جائیں گے کہ جو مدینہ منورہ کا سفر کر رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ان کے کلام کون سے ہیں۔ جو نہیں جا پا رہے، یاد مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔
تو یہ اس طرح کے بہت سارے کلام ہیں. کاش مجھ کو پھر حج کا اذن مل گیا ہوتا. تو یہ بہت سارے کلام مجھے ابھی حالانکہ یہ ذہن میں نہیں تھا، لیکن اب چونکہ ایک موضوع سے چل پڑا تو وہ یاد آ رہے ہیں اس کلام کے اشعار. تو اس طرح کے کلام سنیں تو ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، بھوک سی اٹھتی ہے اندر سے، ایک بے قراری سی اٹھتی ہے کہ سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آہ و التجا ہوتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، دل بے قرار ہوتا ہے، اور نہ جانے کون سی بے قراری قبول ہو جائے، کب کس پر کرم ہو جائے. اور کیا عجب اس کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے، اور وہ اس مبارک سفر کا سفر اختیار کرنے والوں میں اس کا نام بھی شامل ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت تو دیکھیے. اور پھر میں تو کہتا ہوں یہ بزرگ کتنے عالی شان بزرگ تھے کہ جنہیں پے در پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس سال حج کو چلے جانا. اور ان کی یہ بے قراری کہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے اخراجات نہ ہونے کی عرض کروں، ایک تو حیا کہ آقا سے کیسے عرض کروں، لیکن آقا سے بھی عرض نہ کروں تو پھر عرض کس سے کروں، کس سے دل کا حال سناؤں. تو یہ کیفیت جو بزرگوں کی ہم پڑھتے ہیں، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس زرے کے بارے میں علم ہونا، اس زرے کا پتہ بتانا اور ان کا وہاں زرے پانا، اور اس طرح سارا وہ اسباب کا پیدا ہو جانا. واقعی نہ جانے کب کس کے کس طرح اسباب پیدا ہو جائیں کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ سب کرم کی باتیں. پیسہ ہونا، مال و دولت کا ہونا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اذن سے مل جائے. ہم جب حج پر اللہ کرے کہ ہم کو یہ سفر نصیب ہو جائے، اس مبارک سفر پہ جانے والوں نے جو بار بار جاتے رہتے ہیں، ان کو میں امید کرتا ہوں انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا. وہاں غریبوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، پائی پائی جوڑ جوڑ کر پہنچتے ہیں. کس طرح جوڑتے ہیں، کس طرح پہنچتے ہیں، کہاں کہاں سے پہنچتے ہیں. ہم تو ہمارے ملک پاکستان والوں کی حال بیان کریں، نہ جانے ہند والے، بنگلہ دیش والے، عرب ممالک والے اور دیگر جس طرح کے ممالک ہیں، اسپیشلی جو غریب ممالک ہیں، وہ جو غریب طبقہ ہے وہ کس طرح جوڑ جوڑ کر پہنچتا ہے، اور کس طرح وہ آہو زاری اور آہو بکا کرتے ہیں. ایک خوبصورت سا ایک انداز ہوتا ہے، طواف کا انداز، تو زمزم پینے کے ان کے انداز، صفا مروہ کی سعی، پھر عرفات کے میدان کی، او ہو کیا بات ہے عرفات کے میدان کی. عرفات کے میدان کا ذکر چلا تو میں آپ کو عرفات کے میدان کے بارے میں کچھ عرض کروں. حدیث جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 317 پر حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فلاں شخص عرفہ کے روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھا. وہ نوجوان عورتوں کو دیکھنے لگا اور عورتوں نے بھی اس کی طرف دیکھا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، یہ وہ روز ہے، یہ وہ دن ہے کہ جو شخص اس میں اپنی سماعت یعنی سننا، اپنی بصارت یعنی دیکھنا اور اپنی زبان بولنا پر قابو پالے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عرفہ کے دن اپنی زبان، سماعت اور بصارت کی حفاظت کرے، اس کے اس سال سے اگلے سال تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ اب ہماری ایک طبیعت ہے کہ نہ
کانوں کی حفاظت کا ذہن ہے، نہ زبان کی حفاظت کا ذہن ہے، نہ آنکھوں کی ہماری حفاظت کا ہمارا اتنا کوئی ذہن بنا ہوا ہے. تو اب بشارت ہی بشارت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے. اور حج کے لیے بھی اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ کس طرح مطلب اپنی زبان کی وغیرہ کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے جو بشارت ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی مشق کرنی پڑے گی، اس کے لیے تربیت حاصل کرنی پڑے گی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور برکت، جیسے کہ ان کو زرا کا پتہ بتا دیا، ایک اور میں آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز بیان کرتا ہوں، جو اسی عاشقان رسول کی 130 حکایات کے صفحہ نمبر 60 پر ہے، کہ شیخ ابو القاسم بن یوسف اسکندرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک عاشق رسول کو دیکھا کہ وہ قبر انور کے پاس کچھ اس طرح سے فریاد کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا وسیلہ پکڑتا ہوں تاکہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے. میرے استفسار پر اس نے بتایا، یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا، جدہ شریف سے آتے ہوئے میں قضاء حاجت کے لیے گیا، اسی دوران میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا. چند سال بعد وہ شخص مجھے مصر میں ملا تو میں نے اس کے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا. اس نے بتایا، الحمدللہ عز وجل مجھے میرا بیٹا مل گیا تھا. ہوا یوں تھا کہ ایک قبیلے نے اسے زبردستی اپنا غلام بنا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا تھا. اسی قبیلے کے ایک عاشق رسول اور نیک سیرت خاتون نے خواب میں بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیرخواہ آمینہ کے مہرماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ نے اس سے کچھ یوں فرمایا، مصری نوجوان کو آزاد کرو اور اس کے گھر بھیج دو. چنانچہ اس عاشق رسول خاتون کی سفارش پر میرے بیٹے کو آزاد کر دیا گیا. واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. واللہ قسم کھا کر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھ رہے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تو پھر وہی شعر عرض کر دوں، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں ان کا سفر مبارک فرمائے، اور جو نہیں جا پا رہے ان کو تڑپ، ذوق و شوق مزید عطا فرمائے. اور کیا عجب کب بلاوا آ جائے، کب اسباب ہو جائیں اور ہم بھی کہیں کہ میں مدینے چلا، میں مدینے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجائے ہند نبی کی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار